بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک ادارے کی بہن نے کوشچن کیا تھا علماء کے متعلق، موت کے متعلق اور دین کے حوالے سے کہ علم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اگر علماء کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کہیں علم تو نہیں اٹھ رہا۔ اس کا جواب میں نے ایک کلپ میں دیا ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اگرچہ وہ میں نے سمپل سی بات کی ہے، ڈیپ میں نہیں گیا۔ اس کے کئی پورشن بنتے ہیں اور کئی ریفرنسز بھی بنتے ہیں، کئی حوالے بنتے ہیں جن سے میں بات کو مزید ایکسپلین کر سکتا تھا، لیکن اس کو میں اس لیے کہ ہر بندہ آسانی سے اس کو سن سکے تو جو خاص بات تھی وہ میں نے ڈیلیور کی۔ دوسرا، اسی کلپ کے اندر آپ کا یہ کویسچن تھا کہ کرونا کے متعلق آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایک ایسی مرض ہے جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ہر بندے کو ہوگا، چاہے 1 منتھ، چاہے 2، چاہے 3، چاہے 4، چاہے 5، چاہے 6 منتھ، یعنی وہ کرونا کا شکار ضرور ہوگا۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو طویل کروں گا کہ اس کے اوپر جب سے یہ موضوع شروع ہوا ہے تب سے اس کے متعلق ہماری ایک رائے ہے، اور میں اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ ہماری یہ رائے کیوں ہے۔ یہ آسان تھا کہ میں بھی پبلک کے ساتھ یا جس طرح بھی ہمارے علماء نے اس کے اوپر رائے دی ہے، میں بھی انہی کی رو میں بہہ کر اسی طرح چلتا رہوں تو کل قیامت والے دن اس رب کبریا کی بارگاہ میں جس نے مجھے شعور اور فہم دیا ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے اس وقت اس فتنے کے پرزور فتنے کے دور میں میں نے اپنا موقف کیا پیش کیا جو اللہ تعالی نے مجھے نور بصیرت دی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ لفظ کرونا یہ کس مرض کا نام ہے؟ میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں، مجھے ضرور بتائیے گا کہ لفظ کرونا جیسا کہ ہیپاٹائٹس ہے، آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، یہ 3 مختلف درجے ہیں۔ اے میں کیا ہوتا ہے، بی میں کیا ہوتا ہے، سی میں کیا ہوتا ہے۔ شروع میں اس کا نام کیا تھا؟ یرقان تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اپنا گرمی ہو گئی، یہ جملے ہمارے ہاں گردش کرتے رہے۔ پیلا یرقان، نیلا یرقان، یہ بھی گردش کرتے رہے۔ کالا یرقان، یہ بھی گردش کرتے رہے الفاظ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ ڈیولپ ہوئے، نئی اصطلاحیں سامنے آئی، نئی میڈیسن سامنے آئی، اس کے ریزن بتائی گئی کہ پانی کا اچھا استعمال نہ ہو یا کئی اور چیزیں بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بھی ہیں اور اس کے بارے میں علاج بھی ہوا، اور آج بحمد اللہ تعالیٰ اس کا علاج ہو بھی رہا ہے، بیماری آ بھی رہی ہے، لیکن اس کی وہ شکل آج تک پورے پاکستان اور دنیا کے اندر وہ نہیں جو اس وقت کرونا لفظ کے نام سے ہے۔ اس کے بعد ٹی بی ایک مرض رہا، اس کے بعد آپ بلڈ پریشر ہائی اور لو ایک مرض ہے، شوگر ہائی اور لو ایک مرض ہے، کڈنی کا ایک مرض ہے، جگر کا، لیور کا مسئلہ ایک مرض ہے، کم ہو جانا، بڑھ جانا۔ اچھا، اس کے علاوہ برین ہیمرج ایک مرض ہے، اس کی بھی ایک نوعیت ہے۔ آنکھوں کا آشوب چشم، یہ بھی ایک مرض ہے۔ سکن ڈیزیز، یہ بھی ایک مرض ہے، اچھوتی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے امراض ہیں جو کہ موجود ہیں۔ میں یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو ضرور آپ گوگل پر جائیے گا کہ ڈاکٹر رتھ کے متعلق، کہ یہ اس نے بہت عرصہ پہلے یعنی 1950 کی دہائی میں اس نے MBBS کیا، باہر کی یہ سٹیزن تھی، باہر سے پاکستان میں آئی، کراچی میں اس نے قیام کیا۔ کراچی میں ایک جزام مرض تھا، طاعون مرض تھا، یہ جزام اور طاعون کا علاج کرتی تھی، اور اس بستی کے اندر اس نے اپنے کلینک بنائے اور کئی کلینک بنائے، حتیٰ کہ یہ ابھی ریسنٹلی 2016 یا 17 سم تھنگ آپ لے لیں، اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کرسچن تھی، اس نے اپنی ساری زندگی جزام کو دی اور اس مرض کو دی، اور اس جزام کے خلاف جنگ لڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جزام ہار گیا اور وہ جیت گئی، اور وہ اس اچھوتی مرض کے درمیان رہنے کے باوجود وہ طبعی موت مری ہے، طبعی موت مری ہے۔
اس کو کوئی جزام نہیں تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اس جملے کو یہاں رکھیں، اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، اس جملے کو یہاں رکھیں۔ آج اس کرونا کے لفظ کو اتنا کا ہائی لائٹ کیا گیا کہ پوری دنیا اور پاکستان بشمول میں ڈاکٹروں کو، نرسوں کو، فارماسسٹ کو، دیگر کئی لوگوں کو موت کا شکار کر دیا گیا کہ یہ مرض اتنی خطرناک ہے۔ سوال میرا پھر وہی ہے کہ کرونا ہے کیا؟ اس مرض کا نام کیا ہے؟ اس کی سمٹم تو آ گئی کہ گلے میں خراش ہوگی، سانس اکھڑ اکھڑ کر آئے گا، زکام بھی اس کی ایک شرط میں بعض نے لکھا ہے بعض نے کہا نہیں ہے، اور بخار کے بارے میں بتایا کہ بخار رہے گا، ٹمپریچر ہوگا۔ یہ 3-4 اس کے علامات ہیں۔ وائرس کی شکل میں ہے کہ وبا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کی ابھی تک کوئی ویکسین، کوئی میڈیسن نہیں آئی، تو آپ پیناڈول کی شکل میں، ڈسپرین کی شکل میں، غرارے کی شکل میں، اور اپنے آپ کو قرنطینیہ کر لیں، لاک ڈاؤن میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، کونے میں بیٹھ جائیں، آپ اس مرض سے بچ جائیں گے۔ اس صورتحال سے اس وقت ہم دو چار ہیں۔ اب ہم نے یہ موقف اختیار کیا، کیوں کیا؟ کہ ہماری جو نظر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، نور بصیرت دی ہے، میرے آگے پیچھے بہت کچھ ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے جو میڈیکل کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میری ان کے ساتھ ٹاک ہوتی رہتی ہے، میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹاک ہوتی ہے، محکمہ تعلیم کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹاک ہوتی ہے۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا، دنیا کی بعد میں بات کروں گا۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، وہ لوگوں کو آپ نے باؤنڈ کر دیا اندر کمروں میں۔ اب جو کمروں کے اندر باؤنڈ ہونے سے جو اخلاقی سطح پر ہم گرنا شروع، اس کی آپ کو ابھی اویئرنس نہیں ہوئی۔ طلاقوں کی پرسنٹیج بڑھ گئی، بچوں کے اندر بد اخلاقیاں آ گئی، لوگ اپنا ٹیکنیکل طریقے سے لوگ مریض ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایسا مرض لوگوں کو لاحق ہو گیا نفسیاتی طور پر، لوگ ان کے ذہن سٹک ہو گئے، کام جو نہیں ہے، بچے گھروں میں رہ کر نفسیاتی مفلوج ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح اٹیک کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو بند کر دیا گیا، مدارس کو بند کر دیا گیا، سکول، یونیورسٹیز، کالجز کو بند کر دیا گیا، اور آپ کو بٹھا دیا گیا آن لائن میں۔ اب کمال ہے جی، آن لائن ہم پڑھ رہے ہیں جی، اور آن لائن کی جو پوزیشن ہے، جو فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز سے سگنل آپ کے آ رہے ہیں، کس انداز سے آپ کو آن لائن کی فیسلٹیز مل رہی ہے، کلاسیں ہو رہی ہیں، ڈسکنیکٹ سسٹم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وبا کا علاج اگر ہم نے گھر بیٹھ کے کرنا تھا تو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے روزگاری عام ہو گئی، لوگوں کی دین کے اوپر اعتماد ختم ہونا شروع ہو گیا، دعاؤں کے اوپر اعتماد ختم ہونا شروع ہو گیا، اور ایک دفعہ دعا کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، ایک دفعہ دروشی پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ، یعنی لوگوں کا دینی انحطاط بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایسے لمحے میں ہمارا کردار کیا ہے جو ہم انسٹیٹیوشن کو مینٹین کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے تھا؟ مختلف رائے ساری رات میڈیا چیختا ہے، فگر دیتا ہے۔ اگر آپ جب سے پاکستان کے اندر اس کی کرونا کا دخول ہوا ہے، آپ اس سے پہلے اپنا سروے کریں، اموات کو لیں، ہسپتالوں کا سروے کریں، ان کا رش لیں، اور اس کو آپ ٹیلی کر لیں ان 2-3 مہینوں کی اموات کے ساتھ، امراض کے ساتھ، اور اپنا یہ کیا آپ کہیں گے، ٹیسٹوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ ٹیلی کر لیں۔ وہ ٹیسٹ دیکھیں، ان کی رپورٹیں دیکھیں، ایمرجنسی کے اندر ان کی رپورٹیں دیکھیں، او پی ڈی کے اندر ان کی رپورٹیں دیکھیں، ہر وارڈ کے اندر کس طرح کا پیشنٹ تھا، ڈیتھ کی جو پرسنٹیجیں تھی وہ کیا کیا تھی، ہر وارڈ سے یا ہر ڈپارٹمنٹ سے کتنی ڈیتھ روزانہ ہوتی تھی، ایکسیڈنٹ کی شکل میں، قتل و غارت کی شکل میں۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو جمع کریں، اور موجودہ یہ 3 مہینے کے آپ سروے لے لیں، اس کا روز کا سروے کر کے پرسنٹیج نکال لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب ایک لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیا گیا، میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، خوف پیدا کر دیا گیا جب سارا دن یہ ایک موضوع ہو۔ ہمارے محلے میں بھی کرونا نکل آیا جی، لامحلہ۔ اگر آپ کے اندر، آپ مذہبی آدمی ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اویئرنس دیا دین کی،
تو آپ کو کچھ لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ بے بس ہو گئے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ اپنی خدا کے اوپر بھروسہ، یعنی مجھے کیا ہے کہ میں آپ کو خدا کے اوپر بھروسے کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ وہ مالک جس نے جہاز کے اندر، جہاز کرش ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ مجھے آپ سنا دیں، میں ضرور آپ کو ماننے کو تیار ہوں گا کہ جہاز کرش ہوا ہو اور بندہ کوئی بچ گیا ہو۔ آپ کے سامنے ہے، اگر زندگی اور موت انسان اور بیماری کے اختیار میں ہوتی تو جہاز میں دو بندے زندہ صحیح سلامت بقائمی ہوش و حواس کے ساتھ، اور عین اس وقت جب جہاز کرش ہو رہا ہے، ٹھیک آدھے پونے گھنٹے، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹوں کے بعد ان کی پریس کانفرنس، ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو جاری اور ساری ہو گئی۔ ان کے ہاتھ نہیں جلے، ان کے چہرے نہیں جلے، ان کے جسم نہیں جلے، ان کی ہڈیاں کرش نہیں ہوئی، ان کے چہرے مسخ نہیں ہوئے، حتیٰ کہ دہشت سے وہ کومے میں نہیں گئے۔ تو خدا نے بتایا نا کہ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اب تو سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، بازار کھلے رمضان کے آخری عشرے میں، چاہیے تو یہ ہے کہ باہر چونکہ وبا ہے، آپ جوں ہی باہر نکلے ہیں یکدم وبا نے آپ کو قابو کر لیا، اور ایک لا تعداد محدود میں ایمبولینس نے آپ کو اٹھانا شروع کر دیا، اور ہم پریشان ہو گئے کہ یار اس وائرس نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہم نے اس کو بھی دیکھا، لوگ آرام سے کام کر رہے ہیں، بلکہ دیہی علاقوں میں جا کر دیکھ لیں کتنی کم موات ہیں، بلکہ قرب و جوار کے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دریائے راوی کی دیتا ہوں۔ جس دور میں ڈنگی کے بارے میں یہ تھا کہ یہ موت لے کر ہی آتا ہے، اس دور میں نے دریائے راوی کے قرب و جوار میں دیکھا تو میں نے کہا ڈنگی سے موت نہیں، موت میرے اللہ کا امر الہی ہے۔ دریائے راوی کے کنارے لوگوں کو بستے ہوئے دیکھا، اور میں روزانہ کی اپڈیٹ لیتا تھا، کوئی ایک شخص بھی مجھے وہاں ڈنگی کا پیشنٹ یا مریض نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس وقت بھی شعور پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ہاسپٹل ڈنگی کے پیشنٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہمارے خیر خواہ ہیں، میں اس بات کو مزید مختصر کر دوں، ہمارے جو خیر خواہ ہیں ہمارے اس یعنی کنٹری کے اندر، جو چاہتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں، وائرس سے بچ جائیں، ہم جناب ڈسٹنس کریں، ہم ماسک پہنیں، ٹھیک ہے سب کام کریں، میں اس سے قطعاً اختلاف نہیں کروں گا، اس پہلو سے میں نہیں اختلاف کروں گا، کیونکہ آپ نے قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا، پاکستان کے قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، یہ قانون انہوں نے بنا دیا ہے۔ جس طرح کہ ایک کرنسی ہے پاکستان کی، آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، چاہے وہ کرنسی باہر کے ملک کے ساتھ لو ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کرنسی کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بازار میں جانا ہے، گندم آپ کو مل رہی ہے، بازار میں مل رہی ہے، آپ نے خریدنی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، قانون ہے، عدالتوں کا ہے، آپ اس کے پابند ہیں۔ تھانوں کا جو سسٹم ہے، ایف آئی آر ہے، آپ جو مرضی کر دیں، چاہے سفارش کے ذریعے جائیں، رشوت کے ذریعے جائیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، ضمانت کو فالو کرنا ہے، آپ نے عدلیہ کے ساتھ چلنا ہے، بحثوں کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ لیکن ذرا یہ تو سمجھ جائیں کہ یار یہ ماسک جو 15 سے 20 روپے کا مل رہا ہے، یہ آپ کو اسرائیل سے بچا لے گا؟ یار یہ جو سینٹائزر جس کو آپ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 30 40 روپے کی بوتل، اور اس میں یہ جو صرف کا پانی اور کالے صابن نیلے صابن کا پانی بنا کر لوگ سڑکوں کے اوپر بیچ رہے ہیں، ان کا تو کسی نے چلان نہیں کیا، اور آپ نے ماسک نہیں پہنا، گاڑی کے اوپر آپ کا چلان ہو گیا، موٹر سائیکل آپ کا چیر دیا گیا۔ وہ جو پولیس گھوم رہی ہے ان کو کرونے تو نہیں ہو رہے۔ بس یہ تھوڑی سی شعور دینے والی بات ہے۔ قرآن نے بارہا دفعہ کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی آیتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اگر اس زمانے میں رہ کر ہم جاہلیت والی باتیں کریں تو پھر میں کیا کہوں گا۔ مجھے آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو توڑ رہے تھے کعبے کے اندر، اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن جن کے ایمان کمزور تھے وہ باہر کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی لات منات عزا اور حبل ابھی کچھ کر دیں گے، ابھی کچھ کر دیں گے، ابھی طوفان آ جائے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اور یہ آیت پڑھتے گئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو توڑتے رہے، بالآخر کعبہ کو بتوں سے خالی کر دیا۔ لیکن جن کے اندر توہم پرستی تھی، جن کا ایمان کمزور تھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود ایمان کمزور تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی کچھ بت کر دیں گے۔ وہ ایمان کمزور ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی یہ جو جی ٹھیک ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہوگی بات ان کی درست، لیکن یار کچھ تو ہے، ہمارے محلے میں، ساتھ والے محلے میں یہ ہوا وہ ہوا۔
آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک پالیسی بنا دی گئی ہوگی شاید کہ جو مریض بھی آتا ہے اسی کھاتے میں ڈال دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ باقی مریض کدھر گئے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر صحت کے جو نظام ہے اس کے متعلق کہاں گیا وہ پیشنٹ جن سے ہاسپٹل ہمارے بھرے ہوئے تھے اور ہم پرسنٹیج نکالتے تھے کہ ہمارے ہاں پیشنٹ زیادہ ہے، ہسپتال کم ہیں، وہ کدھر ہیں پیشنٹ؟ وہ کدھر چلے گئے پیشنٹ؟ شوگر ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ بلڈ پریشر ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ کڈنی کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ہارٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ کیوں نہیں اس کی خبریں آ رہی عام؟ کیوں ان پیشنٹ کی پرسنٹیج روزانہ نہیں بتائی جا رہی؟ آپ کے علم ہے کہ ایک گائنی بچی جب کسی ہاسپٹل میں جاتی ہے، میں دن رات بڑی کرب میں ہوں، میں بڑی تکلیف اور اذیت میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، وہ بڑی بیچاری مجبور ہو کے ہاسپٹل میں جاتی ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کو ڈائیگنوز کیا کہ آپ کو آپریٹ ہوگا ڈیلیوری میں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کرونا ٹیسٹ لائیں۔ وہ موت اور حیات کے کشمکش میں کھڑی ہے، اور کرونا کا ٹیسٹ یا تو آپ کہیں کہ یہ فری ٹیسٹ ہو رہا ہے، 10,000 سے لے کر 20-25,000 تک یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور 24 گھنٹوں کے بعد یہ ٹیسٹ ملیں گے۔ آپ کی اس وقت فارمیسی، آپ کے ہاسپٹل اس طرح لوگوں کو نوچ رہے ہیں جس طرح گدھ مردے کو نوچتی ہے۔ یہ ظلم عظیم نہیں؟ کس نے آواز اٹھانی ہے اس کے اوپر؟ کون یہ کہے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ مہنگائی کی پرسنٹیج لا محالہ بڑی ہوئی ہے، کون یہ کہے گا؟ اگر ہم آج وقت ہے اس بات کا، وہ ہے نا بڑا پیارا جملہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نداں سمجھ بیٹھا ہے اسلام ہے آزاد۔ آپ مسجد میں آئیں، آپ کو کرونا ہو جائے گا، 6 فٹ کے فاصلے پر رہنا ہے۔ اب کچھ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، ٹرانسپورٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چلے ایک سیٹ چھوڑ کر ہی، لیکن کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، 3 سے 4 بندے بیٹھے ہوئے، 6 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن مسجدوں کے اندر نمازوں کے لیے 6 فٹ کا فاصلہ ہے، اور باقاعدہ جا کر وہاں پر نشان لگاتے ہیں۔ ریسنٹلی میرے کو دوستوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک فوتگی ہو گئی، یہ کس دہی علاقے کے اندر بتایا، پولیس وہاں پہنچ گئی، انہوں نے کہا ہم نے گیدرنگ نہیں کرنے دینی جی، اور فاصلہ کریں۔ جنازے کے لیے فاصلہ کیا گیا، اور باقی بندے انہوں نے کہا آپ اپنے گھروں میں چلے جاؤ جی، جنازہ انہوں نے کہا چند لوگ پڑھیں گے بس۔ جنازوں کے اندر جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جھکنا تھا، حرم شریف کے اندر، کعبے کے اندر، مسجدوں کے اندر، تو کرونے کا ڈر موجود ہے۔ جہاں پر زندگی ملتی ہے، یہ نہ آپ سمجھے کہ وہاں پر ہمیں حیات ملتی ہے، قبولیت کا مقام اور قبولیت کا مرتبہ ہے وہاں پر۔ ہمیں جب وہاں دروازے بند کر دیے گئے تو ہم کہاں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں؟ کہاں ہم جائیں؟ تو ہمارے اندر کیفیت کیا ہوگی؟ گو کیفیت ہوگی، توہم پرستی کا شکار ہوگی۔ اور پھر اس میں یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ تھے، پیغام دیتے تھے، ان کے اپنے قدم ڈگمگانا شروع ہو گئے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ایک ایسا وقت گزرا ہے اسلام کے اوپر کہ جب وہ لوگ کہتے تھے اللہ ایک ہے تو لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، ہنستے تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے بے وقوف، اللہ ایک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سارے ہیں، یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک خدا کی پرستش کے لیے آیا ہوں، اور لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، پتھر پڑتے تھے۔ آج آپ کو پتھر نہیں پڑیں گے، میں کئی دفعہ یہ جملہ کہتا تھا کہ پتھر نہیں پڑیں گے، آج آپ کو تلخ باتوں سے گزرنا پڑے گا جو پتھر سے بھی سخت ہوتی ہیں، ترش زبانوں سے گزرنا پڑے گا جو کہ پتھروں سے بھی سخت ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقتدی اور ایک ہوتا ہے امامت پر فائز۔ مقتدی کی غلطی قابل قبول ہے، جو امامت پر فائز ان کی غلطی قابل قبول نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جو مسند پر بیٹھے ہیں ان کی زبانیں اگر لڑکھڑائیں گی تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر اصحاب سبت کا واقعہ ہے، کہا گیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن، انہوں نے مان لیا کہ ہم نہیں شکار کریں گے۔ اب ایک گروپ نے مان لیا ہم شکار نہیں کریں گے، تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ گئے۔ ایک گروپ نے یہ کیا، ہیلا کر لیا، یہ جس طرح ہم کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں چلو کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کچھ ہے کچھ نہیں، ایسے گول مول بات کر لی، یار کوئی ناراض نہ ہو جائے، خدا ناراض ہوتا ہے ہونے دو، خدا کے اوپر سے ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہونے دو، ہمارا تعلق ناراض نہ ہو جائے، ہم نے اس کو ناراض نہیں کرنا۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس پہلو کے اوپر جب آپ غور کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کے سامنے بے شمار ایسے پہلو آ جائیں گے۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ مکے کے اندر کئی مرتبہ ایسے مقامات ہیں کہ پتھر پڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی بخاری پڑھتے ہیں، جائے دیکھیں ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے۔
امام مسلم کے ساتھ کتنا ظلم ہے، حضرت رابعہ بصریہ کے ساتھ خود کتنا ظلم کیا گیا. وہ رات کو اٹھ کر چکی پیستی تھی. جن خواتین نے دین کا کام کیا ان کے ساتھ کیا بیتتا تھا. ہم تو اچھے کمروں میں، اچھے گھروں میں، کارپیٹر روم میں، اے سی والے روم میں، ہیٹر والے روم میں بیٹھ کر، اور ہم بجائے اللہ اور اس کے رسول کی حمد اور ستائش کرنے کے بجائے ہمارے اپنے ایمان متزلزل ہیں، ہمارے اپنے ایمان کمزور ہیں. اس لیے لوگوں نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں، اب آ کر کہیں اس کے ٹیسٹوں کا یہ آغاز ہوا کہ ناک سے رطوبت اور گلے سے اس کی رطوبت لیتے ہیں اور پھر 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ دیتے ہیں پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے. کہتے ہیں پازیٹیو کیسے آ گیا؟ تو میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کرونا کی تعریف کر دو پہلے مجھے. آخر ایک بیماری ہے، اس کی تعریف تو کرو نا کہ یار یہ اس کا نام یہ ہے، اس بیماری کا. کرونا نام تو نہیں ہے. جائے لغت کے اندر دیکھیں کرونا کس کو کہتے ہیں. کووڈ-19 یہ کیا ہے، یہ جا کے اسٹڈی کریں اس کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے اس کے اوپر میں پوری ایک ریسرچ اور تحقیق، کیونکہ فتنوں کے زمانے کے اندر وہ لوگ جنہوں نے کچھ لکھا ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے ضرور وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بھرپور قسم کے حالات اور واقعات، سیاق اور سباق، جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہے، جو نہیں مانتے ان کے پاس کیا دلائل ہے، اور اصل حقیقت ہے کیا. اب تو کھلنا شروع ہو گیا ہے. ریسنٹلی یو ایس اے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ لوگ مرتے تھے. پھر ایک بندہ سیاہ فام قتل ہوا. پھر سینکڑوں کی تعداد میں احتجاجاً لوگ باہر نکلے. ہر یعنی واشنگٹن کے اندر، ورجینیا کے اندر اور شکاگو کے اندر ایسے ایسے احتجاج ہوئے. لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ اس احتجاج کے دوران لوگ وائرس کے ساتھ گر گئے ہوں اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہو. بہرکیف یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو ہوگا، یہ قطعاً لا یعنی سی بات ہے، کمزور پہلو ہے اور کمزور نوعیت کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. اب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جب سے کرونا کا لفظ ہمارے ملک میں نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے جس کو سمٹم آ رہی ہیں اس وقت، کیا سانس کا اکھڑنا، گلے کی خراش، بخار کا نہ اترنا. اس وقت کہتے بخار نہ اتر، کہتے ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا. اب وہ جتنی بھی کنڈیشنیں ہیں، اگر اس وقت کرونا کا لفظ نہیں تھا اور یہ سمٹم تھے، تو اگر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا تو اس کو کرونا ڈکلیئر کرتے. اور آپ دیکھ لیں کہ اتنا خطرناک مرض ہے اور پیناڈول کے ذریعے حل ہو رہا ہے. عجیب سی بات ہے. تو اس لیے میری عزیز، آپ نے جس طرح بات کی ہے، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کے بارے میں انشاءاللہ طویل گفتگو ہماری ریٹرن بھی ہوگی، جو ریکارڈ پر رہے گی، لائبریریوں کی زینت بنے گی اور آنے والی نسل کو اس کا ایک پیغام ملے گا اور اس پیغام کے اوپر لوگ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز. لوگ دیکھیں گے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہر فتنے کے زمانے میں بیان کریں. باقی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام لوگوں نے حق بات کہی اور ان کو درے پڑے، پتھر پڑے، بائیکاٹ کیا لوگوں نے سوشل. آج انہی کی کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھیں، مخالفت یا مخالف یہ مٹ جاتا ہے، اور حق بات والا اگر ایک بندہ بھی ہوگا تو وہ قائم دائم بھی رہتا ہے اور کھڑا رہتا ہے. اس لیے اطمینان رکھیں، خدا کے اوپر بھروسہ رکھیں، دعائیں کرتے رہیں اور بھرپور دعائیں کریں. خدا کی بارگاہ میں طویل سجدہ کریں. خطرناک پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت جس عالمی سازش کا ہم سب شکار ہیں، عالم اسلام شکار ہے، متحدہ قوم جو ہے پوری دنیا کی، جو کہ غیر مسلم بھی اگرچہ ہیں لیکن آخر وہ اس کے اوپر سے گزر رہی ہیں. اس لاک ڈاؤن کو نہیں پتہ اندر خانے میں بڑی قوتوں کے اور بڑے لوگوں کے کیا فیصلے ہونے ہیں آنے والے وقت میں. اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ میرے ساتھ لنک میں رہے ہیں یا میرے پیجز یا یوٹیوب کے اوپر میرے لیسن سنے ہیں، تو میں نے یہ جملہ یہ کہا تھا کہ حج نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیں گے کل کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ حج نہیں ہوگا. انٹرنل حج ہوگا، فاصلے پر حج ہوگا. وہی لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کا ہوگا. پھر ان کو قرنطینہ کیا جائے گا. اب وہ کتنے بندے ہوں گے، کن کو وہ کیا کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن اس حد تک بات آ گئی کہ ایکسٹرنل یعنی آج دنیا کے اندر سے کوئی بندہ حج کرنے نہیں جائے گا. اور یہ میں نے جملہ کہا تھا آپ کو. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رجب اور شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے اسلام کے لیے بڑے مقدس مہینے ہوتے ہیں
اس کے بعد حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مین ہمارے نزدیک جو ہے وہ اس بات، اگر مجھے آپ بتائیں ساری زندگی آپ دعا نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں موت دے مکہ میں اور موت دے مدینہ میں؟ آج موت پکار رہی ہے نا، میں آپ ہی کی بات کر لوں، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ وبائی مرض ہے تو ہمارے لیے کھول دے، ایئرپورٹ کھول دے اور جائے، ہم مرتے ہیں مرنے دے ہمیں۔ جب ساری زندگی آپ اچھی صحت میں لے کر جاتے تھے، اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ بڑھاپے والے لوگ جاتے رہے ہیں، طویل سفر کرتے رہے ہیں، حج کرتے رہے ہیں، اگر ان کی موت کا وقت وہاں متعین ہے تو موت آئی ہے، اگر ان کا وقت وہاں متعین نہیں تو موت نہیں آئی۔ میں جو پچھلے سال حج کے لیے گیا ہوں تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، میرے ساتھ اس نے کھانا کھایا، ہم مکہ پہنچے، ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا، اور ٹھیک ایک دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی جو بیوی تھی 4 مہینے 10 دن کے لیے اس نے سو کرنا تھا، انہوں نے سب سے مسئلہ پوچھا، کسی نے کہا یہ کرو گے، میں نے کہا تھا کہ آپ حج کر سکتی ہیں، آپ چاہیں، آپ کی عدت یہی عدت ہے کہ آپ، لباس ویسے بھی وہاں سادہ ہوتا ہے لیکن آپ حج کو پورا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے وہیں دفن کر دیا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ حج بھی نہیں کر سکے، ہمارے وہاں پہنچتے ہوئے دوسرے دن ہی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی۔ اس کو کون سا مرض تھا جی، وہاں پر حرم کے اندر کون سا مرض گھوم رہا تھا، اور فوتگی بھی ان کے ہوٹل کے اندر ہوئی تھی، پھر کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا حاصل ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی کو بقا حاصل ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے، اور کسی کو بقا حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ان سازشوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں شعور اور فہم اور ادراک دے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرے، اور اس فتنے کے زمانے میں اللہ ہمارے قدموں کے اندر تزلزل نہ لائے، اور ہمیں تجسس سے محفوظ رکھے، ہمیں بدگمانی سے محفوظ رکھے، ہمیں شر انگیزی سے محفوظ رکھے، ہمیں شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ آپ جن لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ پہلے کب آپ کی بات مانتے تھے؟ پہلے کب جب آپ درس قرآن کی باتیں کرتے تھے، حدیث کی باتیں کرتے تھے تو وہ بڑا ایکسیپٹ کرتے تھے ان چیزوں کو، اور آج وہ متاثر دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں۔ آج آپ کو نہیں ابھی پتا، ابھی تو وہ میں نے اس کی تصویر نہیں کھینچی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کس طرح اندر چلے گئے ہیں۔ آخر میں ایک بات کے ساتھ میں نے آپ کو رت کا حوالہ دیا تھا، ایک حوالہ مائیکل جیکسن کا دیتا ہوں میں آپ کو۔ مائیکل جیکسن نے، آپ کو پتا ہے بہت بڑا پاپ سنگر تھا، اس نے اپنی پلاننگ کی تھی کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ وہ مستقل ماسک پہنتا تھا، وہ مستقل گلوز کا استعمال کرتا تھا کہ مجھے کوئی وائرس کسی کا نہ لگے، اور گلوز یعنی کسی کو ہاتھ نہیں ملاتا تھا، اور وہ اتنی کیئر کرتا تھا اپنی کہ بہت کم غذا لیتا تھا، ملٹیپل وٹامنز کی غذائیں زیادہ لیتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک تجزیہ کیا ہوا تھا کہ اگر میرے گردے فیل ہو جائیں تو اس نے سپیشل ڈونر تیار کر رکھے تھے، ان کو سپانسر کرتا تھا کہ میں آپ کو پیسے دیتا جا رہا ہوں، خرچے آپ کے میں نے سنبھالے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اگر میرے گردے خراب ہو جائیں تو آپ نے مجھے گردے دینے ہیں، جب تک آپ کی موت نہیں واقعہ ہو جاتی میں آپ کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ اس نے آنکھوں کے لیے ڈونر تیار کیے ہوئے تھے، اس نے قلب کے لیے ڈونر تیار کیے ہوئے، جو چیزیں قابل انتقال قابل تبدیل ہیں، اور وہ الٹرنیٹ کی شکل میں جو 22 آرگن ہیں انسان کے جسم میں، جو کہ کسی نہ کسی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر وہ دوسرے جگہ چل جاتے ہیں، جیسے جگر کی پیوندکاری ہے، جیسے گردے ہیں، تو اس نے ان کے ڈونر تیار کیے ہوئے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ اور کمرے کے اندر اس نے بہترین بھاپ، گرم پانی کا استعمال، اور بہترین بیڈ روم، اور اس نے آکسیجن کا اہتمام، ایکسٹرا آکسیجن، ہر چیز فلٹر، ہر چیز فلٹر۔ لیکن وہ 50 سال کی عمر میں 50 سیکنڈ نہیں انتظار کر سکا، موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اور جب اس کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈائٹ صحیح نہ لینے کی وجہ سے اس کے اندر سے پسلیاں شسلیاں سب کمزور ہو چکی تھی۔ اب آئیں دوسرا واقعہ، یہ تو واقعہ ریسنٹ کا ہے نا، اس صدی کا۔ اب آ جائیں 100 سال پیچھے چلے جائیں۔ ٹائٹینک جس نے بنایا تھا، اس نے ٹائٹینک جہاز بنایا، اور اس نے ایک جہاز بنانے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ اگر خدا بھی نیچے اتر آئی نا تو اس جہاز کو میں نے اتنا سٹرانگ، اتنا مضبوط بنایا ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ چیزیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ پہلا سفر شروع ہوا، پہلے سفر میں وہ جہاز کرش ہو گیا، بلکہ 2 ٹکڑے اس کے ہوئے، اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کون سی طاقت ہے؟
ہم پھر بھی نہ اگر ہوش میں لیں ہم مسلمان ہیں، کس بات کے مسلمان ہیں؟ یعنی یہ علامہ اقبال نے پھر صحیح کہا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جس کو دیکھ کر شرمائے یہود و ہنود، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو موت کے خوف میں اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ ویسے موت آئے نہ آئے لیکن اس خوف سے موت آ جائے گی۔ بہرحال اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم یہ دعا اس وقت بھی مانگتے تھے جب اس قسم کی کوئی وبائی شور شابہ نہیں تھا، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، تصدق سے ہم سب پر اپنا رحم بھی کرے، کرم بھی کرے، فضل بھی فرمائے۔ اور یہ دعا ہماری آج بھی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ الفاظ ہمارے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔